ایک دور دراز گاؤں میں گھنے جنگل کے کنارے ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی چوپڑی تھی جس میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ لوگ اسے کالی چڑیل کہتے تھے۔ وہ اکثر گاؤں والوں کو ڈراتی تھی مگر اصل میں وہ اکیلی اور تنہائی کی شکار تھی۔ اس کے پاس ایک انوکھی مرغی تھی جس کا نام چمبا تھا۔ چمبا عام مرغیوں کی طرح نہیں تھی، وہ سونے کے انڈے دیتی تھی۔ چڑیل چمبا سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اسے روز دانا کھلاتی، سر میں تیل لگاتی اور اپنے ساتھ سلایا کرتی۔ مگر گاؤں والوں کو جب پتا چلا کہ چڑیل کی مرغی سونے کے انڈے دیتی ہے تو ان کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ایک دن گاؤں کا لالچی نمبردار حاجی اکرام دین اپنے بیٹے مٹھو کو لے کر چڑیل کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں دبے پاؤں گئے اور چمبا کو چرا کر لے آئے۔ چڑیل جب صبح اٹھی تو چمبا غائب تھی۔ وہ بہت روئی، پورا جنگل چھان مارا مگر چمبا نہ ملی۔ ادھر حاجی اکرام نے چمبا کو اپنے مویشی خانے میں رکھا۔ اگلی صبح ایک سنہرا انڈا دیکھ کر حاجی خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مرغی کو ہر روز انڈا دینے پر مجبور کرے گا۔ اس نے مرغی کو بھوکا رکھا، کبھی گرم پانی پلاتا تو کبھی ڈراتا دھمکاتا، مگر چمبا خاموش رہی اور انڈے دینا بند کر دیے۔ ادھر چڑیل نے ایک جادوئی آئینہ نکالا جو ہر چیز دکھا سکتا تھا۔ اس میں اس نے دیکھا کہ چمبا حاجی اکرام کے پاس ہے۔ وہ غصے سے نیلی پیلی ہو گئی۔ پھر اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنا بیس بدلا، لمبا دوپٹہ اوڑھا اور ایک فقیرنی کا روپ دھار کر گاؤں میں آ گئی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ اس نے ایک آواز لگائی، فقیرنی آئی ہے، قسمت جگائے، مرغی کے بند منہ کو کھلوائے۔ یہ سن کر حاجی اکرام چونک گیا۔ وہ فقیرنی کے پاس گیا اور کہا، اگر تم میری مرغی کو پھر سے سونے کے انڈے دینے پر مجبور کر دو، تم جو مانگو گی میں وہ دوں گا۔ حاجی مان گیا۔ رات کو جب سارے سو گئے، چڑیل نے جادو سے اپنی مرغی چمبا کو آزاد کیا اور اسے واپس جنگل لے گئی۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے حاجی کے مویشی خانے پر جادو کر دیا کہ جو بھی وہاں داخل ہوگا اسے مرغی سمجھ کر کڑکڑ کی آواز میں بولنا پڑے گا۔ اگلی صبح حاجی جب مویشی خانے گیا تو وہاں نہ مرغی تھی نہ مرغی کا انڈا، صرف مٹھو بیٹا ککڑوں کڑوں کر رہا تھا۔ پورا گاؤں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ حاجی کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی اور اس نے چڑیل سے معافی مانگی۔ چڑیل نے معاف تو کر دیا مگر اس نے شرط رکھی کہ گاؤں والے اب جنگل میں بلا وجہ نہ آئیں اور اگر کبھی مرغی کی مدد چاہیے تو پیار سے مانگے، چوری چھپے نہیں۔ اس دن کے بعد گاؤں والے چڑیل سے ڈرنے کی بجائے اس کی عزت کرنے لگے۔ اب چڑیل بھی کبھی کبھار مرغی کے انڈوں سے آدھا سونا دے کر غریبوں کی مدد کرنے لگی۔ ادھر مرغی جو خوشی خوشی اپنی مالکن کے ساتھ جنگل میں گھومتی، دانا چگتی اور ہفتے میں ایک انڈا دیتی جب اس کا دل کرتا۔